الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج کے اس درس میں ہم لوگ پڑھیں گے درس نمبر 4، جس کا موضوع ہے الکیمیاء۔ کیمیا کہتے ہیں معادن کو سونے میں تبدیل کرنے کی کوشش کو، یعنی سونے بنانے کے فن کو کیمیا کہتے ہیں۔ انگلش میں اس کو کیمسٹری کہتے ہیں۔ اب دیکھیے کیا ہے اس کے اندر۔ كان الاولاد يتحدثون في الليل ويتسامرون، لڑکے رات میں گفتگو کر رہے تھے۔ تحدث یتحدث کے مطلب ہوتا ہے گفتگو کرنا۔ ویتسامرون، اور ایک دوسرے کو قصہ کہانی سنا رہے تھے۔ تسامر یتسامر باب تفاعل سے معنی ہوتا ہے رات میں باتیں کرنا، قصہ کہانی سنانا۔ لڑکے رات میں گفتگو کر رہے تھے اور قصہ گوئی کر رہے تھے۔ وَكَانَ أَكْثَرُ حَدِيثِهِمْ عَنِ الْكِيمِيَاءِ، اور ان کی اکثر باتیں تھیں کیمیا کے بارے میں۔ وَكَانَ إِسْمَاعِيلُ يَقُولُ، اور اسماعیل کہہ رہا تھا، سَمِعْتُ أَنَّ شَيْخًا يُحَوِّلُ التُّرَابَ ذَهَبًا، کہ میں نے سنا ہے کہ یقیناً ایک بوڑھا مٹی کو سونے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ حول یحول کے معنی ہوتا ہے تبدیل کرنا، کہ بوڑھا مٹی کو سونے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ نُقُودَ النِّيكَلِ وَالرَّصَاصِ دَنَانِيرَ ذَهَبِيَّةً وَجُنَيْحَاتٍ، اور پیتل اور شیشے کے سکے کو سونے کے دینار میں تبدیل کر دیتا ہے، سونے کے دینار بنا دیتے ہیں۔ وَجُنَيْحَاتٍ، اور اشرفی بنا دیتا ہے۔ دیکھ، نقد جمع نقود کا معنی ہوتا ہے سکہ، اور نیکل یہ پیتل کے معنی میں آتا ہے، والرصاص، اور رصاص معنی سیسا، دینار جمع دنانیر یعنی دینار، ذہبیۃ ذہب سے بنا ہے، ذہبیۃ سونے کے دینار کو بنا دیتا ہے۔ وجنیحۃ کا معنی ہوتا ہے اشرفی جمع جنیحات۔ تو یجعل نقود النیکل والرصاص دنانیر ذہبیۃ وجنیحات، یجعل میں ہوا ضمیر فاعل ہے، اور نقود النیکل مفعول بھی، مفعول مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بھی ہے۔ پھر اسی طریقے سے دنانیر ذہبیۃ وجنیحات، یہ تمام کے تمام اس کے مفعول ہیں۔ اور جنیحات کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو زیر ہے، کسرہ ہے، اور مفعول منصوب ہوتا ہے۔ تو ہم نے قاعدہ پڑھ چکے ہیں کہ جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت رفع میں کس کے ساتھ؟ ضمہ کے ساتھ، اور حالت نصب و جر میں کسرہ کے ساتھ آتا ہے۔ جنیحۃ یہ قائم مقام جمع مؤنث سالم کے ہے، جنیحۃ جمع جنیحات اسی کی وزن پر ہے، اسی وجہ سے تنوین کسرہ آیا ہوا ہے۔ وَصَدَّقَهُ محمود، اب کہہ رہے ہیں اس کی بات کی تصدیق، اس کی تصدیق محمود نے کی۔ صدق یصدق معنی تصدیق کرنا، کسی کی بات کی تصدیق کرنا۔ وقال نعم، اور کہا ہاں، انہ فن، یقیناً یہ ایک فن ہے۔ کان الناس یعرفونہ، لوگ اسے جانتے تھے۔ ولیکن انقرض علماء هذا الفن، لیکن اس فن کے علماء ختم ہو گئے،
انقرض کے مطلب ہوتا ہے ختم ہو جانا، ای ماتو یعنی وہ لوگ مر گئے، ولیکن انقرض کا فاعل علماء، مضاف هذا الفن، یہ اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مضاف الیہ، اور مضاف الیہ مل کر کے فاعل انقرض کا، اور اس فن کے علماء گزر گئے۔ وَطُوِيَ ذَلِكَ الْبِسَاطُ، اور اس بستر کو لپیٹ دیا گیا۔ طویٰ یطوی طیّن کے معنی ہوتا ہے لپیٹنا، باب ضربہ یضربو سے، اور بساط کا معنی ہوتا ہے فرش، دری، بستر وغیرہ، جمع بستن، اور اس بستر کو لپیٹ دیا گیا۔ یہ اصلاً محاورہ ہے، جب کوئی کسی کا سلسلہ ختم ہو جائے تو اس کے لیے عربی میں یہ محاورہ کہتے ہیں طوی ذالک البساط۔ اب دیکھیے فتأسف الاولاد کثیرا وحزنوا، تو لڑکوں نے بہت زیادہ افسوس کیا۔ تأسفا باب تفاعل سے معنی ہوتا افسوس کرنا، بہت زیادہ افسوس کیا، وحزنوا اور غمزدہ ہو گئے، وقالوا اور لڑکوں نے کہا لو وجدنا احدا يعرف هذه الصناعة، اگر ہم پائیں احدن کسی ایک کو، یعرف هذه الصناعة جو اس فن کو جانتا ہو، لتعلمناها منه تو ضرور ہم اس فن کو اس سے سیکھیں گے۔ تعلم سیکھنا۔ لو وجدنا احدا يعرف هذه الصناعة، اگر ہم پالیں کوئی بھی، کسی ایک کو بھی، يعرف هذه الصناعة جو اس فن کو جانتا ہو، لتعلمناها منه ہم اس فن کو اس سے سیکھیں۔ لتعلمناها، ہا ضمیر هذه الصناعة کی جانب جا رہی ہے، اور منه کی ضمیر احدن کی جانب جا رہی ہے۔ وَصِرْنَا أَغْنِيَاءَ بِدُونِ تَعَبٍ وَمَشَقَّةٍ، اور سارا سے ہے، سارا یسیروں سے سرنا، اور ہم مالدار ہو جائیں، بدون تعبن بغیر تھکان کے، ومشقت اور بغیر کسی مشقت کے، کہہ رہے ہیں کہ جب سیکھ جائیں گے سونا بنائیں گے، بہت زیادہ مشکل تو نہیں پڑے گا۔ تعبا سے یہ مصدر ہے، تعبن معنی ہوتا تھکنا، اور مشقت جمع مشقات، مشقات معنی مشقت تکلیف، بغیر کسی تکلیف اور مشقت کے ہم مالدار ہو جائیں۔ وَكَانَ أَبُوهُ بِمَسْمَعٍ مِّنْهُمْ، اور ان کے والد ان کے پاس بیٹھے تھے۔ مسمع کہتے ہیں سننے کی جگہ کو، اور سننے کی جگہ کہاں؟ جب تک پاس میں نہیں بیٹھیں گے تو کیسے سنیں گے؟ وہی کہا وَكَانَ أَبُوهُ بِمَسْمَعٍ مِّنْهُمْ، اور ان کے والد ان کے سننے کی جگہ پر بیٹھے تھے، یعنی پاس بیٹھے تھے۔ فقال، تو کہا لا تتأسفوا یا اولادی، اے میرے لڑکے، اے میرے بچے، لا تتأسفوا افسوس نہ کرو، فإنی اعرف الکیمیاء، یقیناً میں کیمیا کو جانتا ہوں، یعنی سونا بنانے کے فن کو میں جانتا ہوں۔ وأنتم اعز الناس عندی، اور تم لوگ میرے نزدیک، عندی میرے نزدیک، اعز الناس لوگوں میں سب سے زیادہ باعزت ہو، اور انتم اعز، اعز اس میں تفضیل ہے اسی لیے کہا گیا سب سے زیادہ باعزت لوگوں میں تم میرے نزدیک ہو۔ انا اعلمکم غدا، میں تمہیں سکھاؤں گا کل۔ انا اعلمکم، میں تمہیں کل سکھاؤں گا۔ علم یعلم، تعلیم دینا، سکھانا باب تفعیل سے، کم مفعول بھی ہے، غدن کل۔ وَأُخْبِرْكُمْ،
اور میں تمہیں بتاؤں گا، اخبر یخبر من خبر دینا بتانا باب افعال سے، واخبرکم اور میں تمہیں بتاؤں گا، بصناعت الکیمیائی، بصناعت الکیمیائی کیمیا کے فن کے بارے میں۔ فرح الاولاد کثیرا لڑکے بہت زیادہ خوش ہو گئے، ونظر بعضهم الى بعض وشق عليهم ان ينتظروا الى الصباح، اور ان میں کا بعض کی جانب دیکھا، وشق علیہم اور ان پر دشوار ہو گیا، ان ينتظروا الى الصباح یہ کہ صبح تک وہ لوگ انتظار کریں، یعنی ان کا انتظار کرنا صبح تک مشقت میں ڈال دیا، دشوار ہو گیا ان پر صبح تک انتظار کرنا، ان کا صبح تک انتظار کرنا، اس لیے کہ جب کسی چیز کے لیے ہم منتظر رہتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں تو انتظار کی گھڑی بہت سخت ہوا کرتی ہے۔ وہی بتا رہے وشق علیہم اور ان پر دشوار ہو گیا، ان ینتظروا ان کا انتظار کرنا، ان مصدریہ لے آئے اسی لیے مصدر کا ترجمہ کر دیں، ان ینتظروا انتظارہم یعنی ان کا انتظار کرنا، الی الصباح صبح تک۔ فاستطالوا اللیل، استطالہ کے مطلب ہوتا ہے لمبا ہونا، دراز ہونا، باب استفعال سے، فاستطالوا اللیل تو ان لوگوں نے رات کو لمبی جانا، لمبی پایا، لمبی جانا، ولکن والدہم قال لہم لیکن ان کے والد نے ان لوگوں سے کہا، لا يمكن تعلیم الکیمیاء الا النہار، لا يمكن تعلیم الکیمیاء الا فی النہار، کہا کیمیا کی تعلیم ممکن نہیں ہے مگر دن میں، یعنی دن ہی میں تم کیمیا کے تعلق سے جان سکتے ہو، رات میں نہیں۔ امکن یمکن من امکان ہونا، ممکن ہونا۔ فإن ذلك فن دقیق کیونکہ یہ باریک فن ہے، کیونکہ یہ ایک باریک فن ہے، لہذا اس کے لیے دن ہی میں ہی کرنا ضروری ہے۔ نام الاولاد وانتبہوا مبکرین، نام الاولاد لڑکے سو گئے، وانتبہوا انتباہ کا معنی ہوتا ہے بیدار ہونا، اور بکر یبکر تبکیر کا معنی بھی ہوتا ہے صبح سویرے بیدار ہونا، دوسرا معنی ہوتا ہے جلدی آنا۔ وانتبہوا مبکرین اور جلدی سے بیدار ہوئے، انتباہ ینتبہ باب افتعال سے معنی بیدار ہونا، اور مبکرین کا معنی بھی ہوتا ہے صبح سویرے بیدار ہونا، اور دوسرا معنی ہوتا ہے جلدی کرنا باب تفعیل سے۔ لڑکے سو گئے اور صبح جلدی سے اٹھے۔ ولم یزل اسماعیل و محمود یرایان الکیمیاء فی المنام، اور اسماعیل اور محمود یرایان دیکھ رہے تھے، برابر دیکھ رہے تھے کیمیا کو، فی المنام خواب میں، اس فن کو برابر خواب میں دیکھ رہے تھے۔ رأى ہاشم انہ فی قصر صامخ، ہاشم نے دیکھا کہ انہ فی قصر شامخ کہ وہ بلند محل میں ہے، قصر جمع قصور من محل، شامخ من بلند، ولباس فاخر اور فخر کردہ لباس میں ہے، فاخر لباس میں ہے۔ وقد بنى القصر، بنا سے بنایا ہے، وقد بنى القصر بنا یبنی مطلب ہوتا ہے بنانا، اور اس نے ایک محل تیار کیا ہے، اس نے ایک محل تیار کیا ہے، اتنی ساری باتیں یہ کر رہے ہیں۔
وصنع اللباس بالمال الذي حصل له بالکیمیائی، اور اس نے ایک لباس بنایا ہے، اس نے لباس تیار کیا ہے اس مال کے ذریعے سے جو اسے حاصل ہوا ہے بالکیمیائی، کیمیا کے فن سے۔ یہ خواب میں دیکھا، فصلوا الصبح، تو ان لوگوں نے صبح کی نماز پڑھی، وجلسوا حول ابیہم، اور اپنے والد کے ارد گرد بیٹھ گئے، ینتظرون فراغہ من تلاوت القرآن، انتظار کرتے ہوئے فراغہ، ان کی فراغت کی، من تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت سے، انتظار کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت سے ان کے فارغ ہونے کا۔ وجلسوا حول ابیہم، اور اپنے والد کے ارد گرد بیٹھ گئے، ان کے قرآن کی تلاوت سے فارغ ہونے کا انتظار کرتے ہوئے۔ وَأَتَمَّ أَبُوهُمْ، أَتَمَّ یتم کا مطلب ہوتا مکمل کرنا، وَأَتَمَّ أَبُوهُمْ حِزْبَهُ، اور ان کے والد نے اپنے وظیفے کو مکمل کیا۔ حزب وظیفے کو کہتے ہیں جو نماز کے بعد جو بھی دعائیہ کلمات ہوتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، وظیفہ کہتے ہیں۔ اور حزب کا دوسرا معنی ہوتا ہے جماعت، گروہ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو ان کے والد نے اپنا وظیفہ مکمل کیا، وقال، اور کہا، ہلموا یا ابنائی، اے میرے بچوں، اے میرے بیٹو، آؤ۔ فخرجوا معہ، تو وہ تمام کے تمام ان کے ساتھ نکلے۔ فخرجوا، تو وہ لڑکے، معہ، ان کے ساتھ نکلے۔ وقد اعجلهم الاشتیاق الى الکیمیاء من ان یفطروا، اور ان کو جلدی کیا، اشتیاق معنی شوق، اشتیاق کے معنی میں شوق پیدا ہونا۔ اعجلہ کا معنی ہوتا ہے جلدی مچانا، جلدی کرنا، عجلت کے لیے اکسانا۔ الاشتیاق من شوق، وقد اعجلهم الاشتیاق الى الکیمیاء، اور ان کو جلدی میں اکسایا، الاشتیاق شوق نے، کیمیا کے شوق نے، من ان یفطروا، اس بات سے کہ وہ ناشتہ کریں، یعنی ناشتہ کرنے سے جلدی میں اکسایا کیمیا کے شوق نے، ناشتہ چھوڑ دیے، اور کیمیا کے شوق نے اسے ناشتے پر سے بھی جلدی اکسا دیا۔ افطر یفطر کا معنی ہوتا ہے ناشتہ کرنا۔ تو یہیں تک آج کا درس ہے، انشاءاللہ العزیز آگے کے درس میں بقیہ سبق کو پڑھایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین طلبہ کو قواعد کے ساتھ ساتھ ادب کو سیکھنے کی توفیق دے، اور کتاب و سنت کو اس کے مطابق حل کر کے عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔